راستے اور کتنے ہی اسباب رکھے ہیں اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب انسان دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوا اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور اس کے گناہ نہیں لکھے جا رہے۔ جہاں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، وہاں اس کے والدین کو اور اس کے محسنین کو بھی اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ لیکن جب یہ نابالغ بچہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو گناہ اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا۔ بالغ ہونے کے بعد جب نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ نیکی ایک نیکی نہیں لکھی جا رہی، وہ تو پہلے سے ہی 10 گناہ یا اس سے بھی زیادہ اور لا تعداد یعنی کئی گنا بڑھا کر وہ لکھی جاتی ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، کم از کم 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ۔ لیکن گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کیا ہے، ایک جرم لکھا جاتا ہے، وہ بڑھا کر نہیں لکھا جاتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مزید جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے گناہوں کو پھر مٹا دیتے ہیں۔ پھر اگر کسی نے توبہ و استغفار اس انداز سے کی کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتے ہیں۔ یعنی بچپن میں گناہ نہیں لکھے جا رہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بلوغت کے بعد گناہ اور نیکیاں دونوں جب لکھے جا رہے ہیں تو پھر ان میں سے بھی نیکیاں بڑھا کر لکھی جاتی ہیں، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ پھر اس گناہ پہ معافی مانگ لی تو وہ گناہ مٹا دیا گیا، اور اگر معافی اس انداز سے مانگی کہ رب کو پسند آ گئی تو پھر اس گناہ کو نیکی سے بدل دیا گیا۔ اتنا اللہ رب العالمین کا فضل ہونے کے بعد، اتنا احسان ہونے کے بعد، اور اتنی اللہ رب العالمین کی شفقت کے بعد بھی اگر کسی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہ بڑھ جائیں تو یقیناً اس سے بڑا بد نصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یقیناً وہی کامیاب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے مواقع دیتے ہیں کہ جہاں اس کے نیک اعمال کا وزن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ رمضان کو دیکھ لیجئے، آپ ذو الحجہ کے ایام کو دیکھ لیجئے، اور پھر خاص طور پر ان دنوں میں جہاں ذکر و اذکار کا اہتمام، اللہ کو یاد کرنا، صدقات و خیرات کا اہتمام، وہاں روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور بالخصوص جو عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے، اس کا اہتمام تو ہر بندہ مومن کو ضرور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ عرفہ کا جو روزہ ہے، 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے، یہ ایک سابقہ سال اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اختلافات میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی سعودیہ کے حساب سے 9 ذو الحجہ یعنی عرفہ کے حساب سے دیکھیں گے یا یہاں کے حساب سے دیکھیں گے، تو یاد رکھیے یہ اختلاف ایسا ہے کہ جس کا وجود آج سے 200 سال پہلے موجود نہیں تھا۔ یہ اختلافات تو تب پیدا ہوئے اور تب ان کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے جب سے یہ میڈیا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ایک ملک کی دوسرے ملک میں فوراً پتہ چل جاتی ہیں۔ آج سے اپنے آپ کو 100 سال 200 سال پیچھے لے جائیے تو کیا اس طرح کے اختلافات کا کوئی وجود ہو سکتا تھا؟ کیا ممکن تھا؟ کیا آپ جان سکتے تھے کہ آج سعودیہ میں کیا تاریخ ہے اور یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے ملک کا پتہ ہے، آپ اپنے ملک کی رؤیت کے مکلف ہیں، تو آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ وہ سعودیہ میں چاہے 10 ذو الحجہ ہو، چاہے وہ 8 ذو الحجہ ہو، چاہے 9 ہو، وہاں کے حساب سے نہیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے آپ روزہ رکھیں گے۔ تو 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بندہ اس دن کا روزہ نہ چھوڑے۔ ہماری مصروفیات ہو سکتی ہے، قربانی کے جانور کی خریداری ہو سکتی ہے، اور کئی کاموں میں ہم مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ موقع پھر سال کے بعد ملے گا اور پتہ نہیں اس وقت ہم میں سے کون زندہ ہوگا۔
اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمتیں جو اتنی وسیع ہیں اللہ ہمیں بھی ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔